کو بتاتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے 6 طیاروں کے جو تباہ ہونے کی ویڈیوز ہیں اور جو ثبوت ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. سائن بھارت جو ہے وہ مانتا نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے طیارے تباہ کر دیے. کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے, کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے, اور ہر دعویٰ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح بھونڈائی ثابت ہوتا ہے. مگر محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں ہلکے میں نہ لیجئے, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. انڈیا کے طیارے گرنے کے ثبوت منٹوں میں ہی ہمارے پاس پہنچ گئے تھے. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پس پردہ یقیناً بلا شبہ بہت اچھا کام کیا, جس کا ثبوت ہم نے یہ دیکھا کہ چند منٹس کے بعد ہی جو انڈیا کے طیارے تباہ ہوئے ان کی ویڈیوز ہم تک پہنچ گئیں. ایک فیصلے کا ہماری ایجنسیوں کو پتہ چل جاتا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ پر تھیں لیکن ہم نے حملہ نہیں کیا. بالکل جی, ہم 12 سے 13 جہاز گرانے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن ہم نے کنٹرول کر کے رحم کھا کے آپ کے 6 جہاز گرائے جن کو رافیل آپ کہتے تھے. بڑا آپ کو مانتا ان پہ. ذرا سنواتے ہیں آپ کو وزیر داخلہ محسن نقوی کیا کہہ رہے ہیں. پاک بھارت جنگ, اس پہ میں کافی چیزوں کا عینی شاہد بھی رہا ہوں. ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جن کو ہمارے چند لوگ برا بلا کہنے سے باز نہیں آتے, ان کا جو کردار تھا, انڈینز کی ہر موو, ایک ایک ان کے فیصلے, ایک ایک ان کا پیپر ان کے پاس ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا. چاہے وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے, ان کے جہاز اڑتے تھے, چاہے کوئی بھی اور ڈیٹیل. اس جنگ کے جیتنے میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے, سامنے نہیں آتے ہیں, ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. جب ان کے جہاز گر گئے, فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے. پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے, لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ منٹوں میں ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں. چلیں جی, تو پھر اس تمام سچویشن پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب. تھینک یو ویری مچ سید علی صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. سید محمد علی صاحب, یہ تو اسٹارٹنگ فرام ڈے 1, پہلگام ڈے 1 تمام تر واقعہ ہوتا ہے, پاکستان کے اوپر 15-20 منٹ میں الزام لگا دیا جاتا ہے. سارا جو ٹیلی گرام کے اوپر جو تمام تر پلاننگ تھی بھارت کی وہ بھی خیر ایکسپوز ہو جاتی ہے, بے نقاب ہو جاتی ہے. اسٹارٹنگ فرام ڈے 1 پاکستان کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں, آپ تھرڈ پارٹی میڈیشن کروا لیں, آپ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروا لیں. بھارت ہاتھ پلہ نہیں پکڑ رہا تھا پاکستان کو. پاکستان نے پھر بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں جو سفارتی وفد بھیجا, اس کے پاس ڈوزیئرز موجود تھے. ان ڈوزیئرز میں تمام تر شواہد موجود تھے, ان میں سیٹلائٹ ڈیجیٹل امپرنٹس بھی موجود تھے. اب وزیر داخلہ محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 جو رافیل گرائے ہیں ان کے باقاعدہ شواہد ہمارے پاس ہیں, وہ منٹوں میں ہمارے پاس آ گئے تھے. بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا ویسے تو بے نقاب ہو گیا ہے, لیکن مزید بھی بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف کتنا بڑا ثبوت ہے پاکستان کے پاس. یہ بہت بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں, اس میں جو کل وزیر داخلہ نے تقریر کی اس میں 2-3 جو اہم ترین پہلو ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو کہ اس جنگ میں اتنا کھل کے سامنے نہیں آئی, وہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کا بہت مؤثر اور زبردست کردار ہے. اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے دشمنوں کے, ان کے عزائم ہوتے ہیں, ان کے منصوبے ہوتے ہیں, ان کی پلاننگ ہوتی ہے, اس کی خبر ہمیں لمحہ بہ لمحہ مل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے بہت سے انسنگ ہیروز ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کے یہ اہم ترین جو حساس معلومات ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہماری پلاننگ اور حکمت عملی بہت زبردست ہوتی ہے. اور آپ کو کوئکلی میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھارتی جارحیت سے چند دن قبل تقریباً 100 دنیا کے ممالک کو وارن کیا تھا کہ بھارت ہم پہ حملہ کر سکتا ہے, پہلگام کو بہانہ بناتے ہوئے. اور بدقسمتی سے بھارت ہماری انٹیلیجنس کی اسسمنٹ پر پورا اترا اور اس نے یہ جارحیت کی غلطی کی. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف جو ابھی بنیان المرصوص کے دوران بلکہ حال ہی میں بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے اندر بھی جو انڈین سپانسرڈ BLA کے ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ داخلی سطح پہ بھارت جو ہے اس وقت 3 اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. عالمی سطح پہ جھوٹ کے ذریعے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ بلاول صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا انہوں نے اس سفارتی کوشش اور جھوٹ کے بیانیے کو بھی ناکام بنایا. دوسرا جو ان کا پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو بھی روزانہ بہت سے ایسے
حملے ہیں جن کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ناکام بناتی ہیں، اور تیسرا پھر آپ نے بنیان المرصوص کی بات کی، اس میں بھی ہم نے نہ صرف ان کے تمام منصوبوں اور پلاننگ کو جانچ لیا بلکہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بھی بنایا، اور ان کے تمام تر ثبوت ہمارے پاس گراؤنڈ انٹیلیجنس سے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا بھی ہے، جن جہازوں سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کی جو ریکارڈنگ وہاں پہ بھی موجود ہے، اور ریڈار کا سگنیچر بھی موجود ہے۔ اور آخری بات دیکھیں، جب صدر ٹرمپ 30 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اتنے زیادہ جہاز گرے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی دنیا کی بہترین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کوئی ہم سے ہمدردی تو نہیں رکھتی، ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاز بھارت کے گرے ہیں تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور سید محمد علی صاحب، یہ جو ثبوت ہمارے پاس ہیں، اگر ان ثبوتوں کا کریڈٹ ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہ دیں تو یقیناً یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اچھا یہ کہیے گا، جس طرح سے محسن نقوی نے کہا کہ جو اجت دوول ہیں اور امت شاہ، یہ دونوں جو ہیں وہ ڈرامے کے کردار ہیں، جو یہ پہلگام ڈرامہ تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی سمیت بھارت کو یہ دونوں کردار لے ڈوبیں گے؟ بھارت کی پوزیشن کو آپ کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور مجھے بھارت جیسے بڑے ملک سے ہمدردی بھی اس لحاظ سے ہے کہ اس وقت ان کی قیادت اور لیڈرشپ چند ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہے جو کہ اپنی نفرت اور اپنی انسیکیورٹی سے بالاتر ہو کے اپنے قومی مفاد میں فیصلے نہیں کر سکتے، بلکہ وہ 1.5 ارب کے قریب جو بھارتی عوام ہے اس کا ٹیکس پیئر منی اور سرمایہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جارحیت پہ، دہشت گردی کی پشت پناہی پہ، عالمی سطح پہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو امریکی شہریوں کی ہلاکت کے لیے استعمال کر رہی ہے، بجائے یہ کہ وہ ان کی خوشحالی ترقی کے لیے کام کرے۔ تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی طاقتیں لائک امریکہ بھی بھانپ چکی ہے۔ سید محمد علی صاحب، اور بی جے پی کا ڈومیسٹک جو پولیٹیکل وکٹ ہے وہ بھی بہت ویک ہو گیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے جمہوریت وہاں پر ڈیلوژنل ہے، تو اس کے اوپر تو آپ تھینک یو ویری مچ محمد سید محمد علی صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر۔